अस्सलाम वालेकुम। अस्मा कामिल मेरा नाम है। कुछ लोग मुझे पहले ही जानते होंगे, कुछ को डॉक्टर बाबा ने मिलाया तो चलिए उनसे भी मुलाकात हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ। और डॉक्टर बाबा के साथ जो मेरा हुआ था वो मेरी बेटी से स्टार्ट हुआ था। बच्ची की तबीयत ख़राब हुई थी। हस्बैंड वाइफ के हमारे टर्म्स अच्छे नहीं थे। फिर हमारा डॉक्टर बाबा के साथ हुआ था। तो मैं पिछले एक दफ़ा इंटरव्यू 2 दफ़ा हुए, मैंने उन्हें बता चुकी हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रही। यहाँ पे मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ था। मे बी आई वॉज़ इन 4th क्लास, और एकदम से ऐसे हुआ कि एक वाइट कलर की लाइट है, वो आसमान से ऐसे नीचे मेरी तरफ आई, और मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था। मैं बहुत छोटी थी, समझ नहीं थी, इतना डर गई कि मैंने, छोटे बच्चों को कारी साहब एक ही चीज़ पढ़ाते, जब डरो ना तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो और चारों कुल पढ़ लिया करो। तो मैंने डर और खौफ में पसीना आया हुआ है मुझे, और मैं बस वो जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कोई जिन है। मैंने ये समझा, बहुत छोटी थी, और उस खौफ में मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये इशू हुआ है। मैं भूल भी गई। बहुत टाइम के बाद जब मुझे डॉक्टर बाबा के साथ मिला, फिर मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें फिर याद आई। फिर कुछ और हुआ ज़िंदगी में, इसी तरह का एक और मामला हुआ, और बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रॉब्लम्स। कभी क्या हो रहा है, कभी लाइट है, कभी क्या है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो अम्मी अब्बू थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गए, तो इसलिए कि मैं बहुत खामोश रहना शुरू हो गई थी, सबसे अलग अलग, चुप चुप, और किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा। तो स्कूल में भी था, प्रिंसिपल ने स्पेशली बुलाया पेरेंट्स को कि ये एकदम से इतना टॉकेटिव गर्ल, इसको क्या हो गया है, घर में कोई आप लोगों के पर्सनल कोई इशू चल रहे हैं। उन्होंने यही सोचा कि शायद पेरेंट्स की आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शायद इस वजह से बच्ची खामोश होगी हुई है। मैं स्कॉलरशिप वाली बंदी थी। एकदम से सब, फिर वो पेरेंट्स के लिए तो अलर्टिंग था ये वाला, कि ऐसा क्या इसके साथ हो रहा है कि स्कूल वालों ने इसको नोटिस किया है, मतलब इसकी ये किसी कोई फ्रेंड नहीं इसका है, अब ये अकेली बैठी रहती है, चुप करके बैठी रहती है। मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो किसी ने उनको बताया, मेरे पेरेंट्स को, कि इसको डॉक्टर के पास मत लेके जाना। वो इसको पागल खाने भेज देंगे, जिस तरह की इसकी सिचुएशन है और जो जो इसके साथ हो रहा है। वो और ज़्यादा डर गए, कि उन्होंने कहा कि यार, मतलब ओबियसली हर पेरेंट्स को होता है कि कुछ और ना मसला हो जाए। फिर उन्हें किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह पे एक बुज़ुर्ग है और आप इन्हें वहाँ ले जाएं। मैं वहाँ चली गई। तब मेरा रिज़ल्ट मैट्रिक का आना था, मैंने उसमें भी टॉप किया था, मुझे स्कॉलरशिप उसका भी मिला हुआ था। मुझे कोई खुशी नहीं थी कि मैंने क्या मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। मुझे ये था, मैं बस एक दफ़ा पढ़ती थी, जाके लिखाती थी, हो जाता था। लेकिन मैं कहीं और ही पहुंची हुई होती थी, मैं इस दुनिया में थी ही नहीं, अजीब सा था। और फिर ये गॉसिप होना शुरू हो गई मेरे बहन भाइयों में भी। जहाँ पर मुझे वो लेकर गए, उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर तो जिन है, और जब जिन इसके अंदर हाजिर होता है ना, तो ये खामोश हो जाती है, चुप हो जाती है। अब वो उस वक़्त तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ, क्या नहीं किया। लेकिन ये है कि घर आके वो बात हुई, मेरे बहन भाइयों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी, फिर मेरे कान में वो बात की, तो मेरे अंदर तो जिन आ चुके हुए, मेरे अंदर तो जिन रहते हैं। मैं अब उस और ज़्यादा प्रॉब्लम में, और ज़्यादा सोच में, अच्छा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरे अंदर अब जिन आ गए हुए हैं, अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। मेरी पहले, मतलब वो इतनी ज़्यादा वो बात स्प्रेड कर गई मेरी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, कि मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड्स जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना, वो भी छूट गई। हमजा भाई वाली स्टोरी। तो जो मेरी दोस्तें थी वो भी मुझे छोड़ कर चली गई, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मैं उस डिप्रेशन में भी चली गई कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वही जो थे मौलाना साहब, उनको पता नहीं क्या समझ आई, क्या नहीं आई। उन्होंने कहा कि जी हम इसके अंदर से जिन निकालते हैं, और एक निकालते हैं 10 आ जाते हैं, 10 निकालते हैं 20 आ जाते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि जी इसके अंदर तो कबीला बसता है जिन्नों का, मेरे अंदर। उनसे ट्रीटमेंट तो हो नहीं रही थी, और उन्होंने कह दिया कि जी जिन बसते हैं इसके अंदर ढेरों से। खैर वो मेरा वो स्टडी वाला भी था एक पीरियड। रातों की मेरी नींद ख़त्म हो गई हुई थी, मैं रात को नहीं सो पाती थी, सोचती थी, डरती थी, कुछ ना कुछ और हो जाता था नया। और फिर मुझे यही माइंड में आ गया था कि मेरे अंदर जिन है, इसलिए सब हो रहा है मेरे साथ। कोई दोस्त नहीं है, बहन भाई मुझसे, मेरा जो छोटा भाई मुझसे डरना शुरू हो गया था, वो मेरे रूम में ही नहीं आता था। वो नहीं कहता था मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे अंदर जिन है। तो वो मेरे लिए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था।
وہ اتنا پینک ٹائم تھا میرے لیے, میں شاید ابھی آپ لوگوں کو بتا سکوں نا, آپ لوگ اس چیز کو شاید نہیں فیل کر سکے جس درد اور تکلیف سے میں اس وقت گزری تھی. مطلب میری کوئی دوست ہی نہیں تھی, میری بیسٹ فرینڈ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, بیسٹ فرینڈ. اور امی ابو بھی بس ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم اس سے کیا بات کریں, کس طرح, کیونکہ وہ اس چیز پہ آگے ہوئے تھے کہ اس کے ساتھ تو یہی مسئلے چل رہے ہیں. پھر وہی جو تھے مولانا صاحب, وہ افغانستان میں ان کے کوئی بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ وہاں تو ہم اس کو نہیں لے کے جا سکتے. وہ میرے بال کاٹ کے ان کے پاس لے گئے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوں, تو میں ان کے پاس جاتا ہوں, وہ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. وہ وہاں لے کر گئے میرے بال, اور پھر انہوں نے پتہ نہیں ان کی آپس میں کیا بات ہوئی. مجھے اتنا یاد ہے کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی تب, کچھ چیزیں یاد ہیں, کچھ بھول گئی ہوئی ہوں. تو پھر انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے میری اماں کو کال کی, اس نے کہا اگر آپ اس کا علاج چاہتی ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اسے میرے گھر بھیجا کریں. اور وہ اس طرح کی غلط, ان کی کوئی اٹینشن نہیں تھی, تو اچھے تھے وہ لوگ. اب اس نے کیا کر دیا, اس کو ڈفرینٹ لوگوں, وہ مولانا ٹائپ تھا, اسی طرح کسی لوگ اپنے مسئلے مسائل کے لیے آتے ہوتے تھے. تو انہوں نے اس کو کال کرنی, وہ مجھے پاس بٹھا لیتا, تو مجھے کہتا ہوتا تھا بیٹا یہ ذرا چیک کرو کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ اس کو کیا کرنا چاہیے. میں آنکھیں بند کرتی تھی, مجھے جو نظر آتا تھا میں اس کو بتا دیتی تھی اس بندے کو. اس نے مجھے ایک سمجھ لے کہ ان اے بزنس وے ہی اسٹارٹڈ یوز می نا, مطلب کہ ٹھیک ہے میرا اچھا پروفیشن چل رہا ہے نا. وہ 1-1.5 مہینے وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا رہا. اور پھر اب میرے ابو پریشان ہوتے تھے کہ ہم بچی کو وہاں بھیج دیتے ہیں, ہمیں وہاں آنے بھی نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے اس کی مدر بھی پاس بیٹھی ہوتی ہیں, اس کی وائف بھی پاس بیٹھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں بھی تو پتہ ہونا کہ وہ کر کیا رہا ہے. پھر میں تو بولتی نہیں تھی, میں چپ رہتی تھی. میں اگر بولتی تھی تو مولانا صاحب سے بولتی تھی, اور وہ بھی ان کے کویسچن کے آنسر ان کو میں دے رہی ہوتی تھی. وہ مجھ سے صرف یہی پوچھتے تھے کہ فلاں بندہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ذرا بتاؤ کیا کرنا چاہیے. اور میری آنکھیں بند کرا دیتا تھا اور میں اس کو بتاتی تھی, اور وہ دوسرے بندے کو فون پہ ایسے ہی بتا رہے تھے, ایسے ایسے کر لیں آپ لوگ, آپ کا یہی ہے. تو 2-2.5 سال میرے ایسے گزرے. اس کے بعد پھر ایسا ہونا شروع ہو گیا. پھر امی جو ہیں وہ بول پڑی. پھر انہوں نے اس طرح, وہ بھی بولی تب, شاید وہ خاموشی سے مجھے بھیجتی رہتی کہ میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. تو اس طرح سے ہونا شروع ہو گیا کہ وہ بندہ اپنی وائف کے ساتھ آیا, اور اس کا بیٹا ہمدرد یونیورسٹی میں تھا, ڈاکٹر اس وقت ٹریننگ اپنی لے رہا تھا. وہ اس کا رشتہ لے کر آ گئی ہم لوگ میرے لیے نا, کہ ہمیں اپنی بیٹی کا آپ رشتہ دے دیں. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تھوڑا میرے ہسبینڈ نے مجھے جب ان سے ایک دفعہ بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں پکا کر رہے تھے اپنے گھر پہ ہی, دکانداری گھر میں ہی آ جائے. تو ہمیں تو وہ میری امی کو تھوڑا سا اس میں الارمنگ جو وائبز ہیں نا وہ ان کو ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل, میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, میں نے نہیں کرنا. اور امی ڈسٹرب بھی رہتی تھی کہ میں اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں دیکھ پا رہی ہوں, کہ میری بچی 2-2.5 سال سے مطلب ان سے اٹیچ ہوئی ہے, کوئی امپروومنٹ نہیں ہے اس کے اندر. یہ ابھی بھی وہی خاموش ہے, ابھی بھی یہ بولتی نہیں ہے, ابھی بھی کچھ شیئر نہیں کرتی ہے, یہ خاموش رہتی ہے, ساری رات یہ پھرتی رہتی ہے, آسمان دیکھتی رہتی ہے پاگلوں کی طرح. بہت روتی ہوتی تھی امی. اور امی کو پھر ایک ہی تھا, وہ پڑھتی رہتی تھی, پھوکے مارتی رہتی تھی, پڑھتی رہتی پھوکے مارتی تھی, مجھے اور کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. پھر ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ ایسا ہوا کہ میں رات کو, اگر انہوں نے مجھے کہا کہ تم سونے کی کوشش کرو, میری امی نے میرے سامنے کافی مجھے سمجھایا. میں نے کہا اچھا. میں سوتی تھی تو جیسے زلزلہ آتا ہے نا, ایسا ہونا شروع ہوتا ہے مجھے, کوئی لٹرلی ایسا ہوتا. اور یہ سب کچھ میرے ساتھ شادی تک چلتا رہا, ڈاکٹر بابا سے ملنے تک. میں اپنے ہسبینڈ کو ایک دم اٹھا دیتی تھی, دیکھو یہ پنکھا بھی ہل رہا ہے, یہ سب چیزیں ہل رہی ہیں. کہ مجھے کہتی تھی تسمہ کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. مجھے سب ہلتا ہوا رات کو نظر آتا تھا. ایک اسپیسیفک ٹائم تھا جس میں یہ سب ہوتا تھا میرے ساتھ. پھر میرا ایک اور ایسی ہوئی بات, وہ مجھے ڈاکٹر بابا نے منع کیا بتانا نہیں کسی کو, ورنہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو تھوڑا کنیکشن ان کا ہوا ہوتا ہے پہلے سے ہی, تو وہ اللہ میں ان کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو وہ جو کچھ پیرنٹس جن کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ بابوں کی طرف لے جاتے ہیں یا ڈاکٹرس کی طرف لے جاتے ہیں. ڈاکٹرس کی طرف جائیں گے تو وہ ساری زندگی وہ میڈیسنس پہ لگ جاتے ہیں, نہیں سوتے تو ان کو
स्लीपिंग पिल्स देना शुरू हो जाते हैं, और अगर वो दूसरी तरफ हों तो पढ़ाइयाँ और ये वो बच्चे और डिस्टर्ब हो जाते हैं. फिर मुझे इनसे समझ आई, वरना मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी फैमिली, मतलब मेरी मैरिज लाइफ वो तो डिस्टर्ब कर ही रही थी, मैंने अपनी उसमें अपने बच्चे भी खो देने थे और ख़ुद भी मैंने किसी पागल खाने में जाके बैठी होना था. तो डॉक्टर बाबा ने मुझे सवाल लिया सारी चीज़ों से, मुझे अक्ल शऊर समझ सब समझाया डिटेल में कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तुम साइको हो, ना तुम्हारे अंदर कोई जिन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर उन सारी चीज़ों, तो मैं इसलिए अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सबके साथ कि मोस्टली होता है फैमिलीज़ में बच्चे इसी तरह की कुछ कंडीशंस में होते हैं. कुछ बच्चे बहुत छोटे से कह देते हैं हमें वो नज़र आया, हमें वो नज़र आया. तो हमें कोई अल्लाह वाला, हकीकी अल्लाह वाला बंदा, समझ बूझ वाला, शाऊर वाला मिल जाए तो हमारे लिए खुशकिस्मती है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली मुझे डॉक्टर बाबा मिल गए और मैं इन सारी चीज़ों से बाहर आ गई. वरना शायद मैं पता नहीं कहाँ अटकी होना था और फंसी होना था. ये है बस. और अब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह. अब मैं सो भी जाती हूँ रात को, और अब ज़लज़ला कम आता है. और अब किसी बाबे शब्बे के चक्कर में मैं ना कभी किसी को पढ़ने दूँ. कोई जिन नहीं होते होंगे, वो अलग होते हैं. मैं जब पहली दफ़ा इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई थी ना डॉक्टर बाबा की, तो मैंने देखा वो बच्चियाँ बैठी हुई थी उनकी सराउंडिंग में. तब मुझे समझ नहीं थी ना, वो स्टूपिड थी. मैंने कहा यार ये किस तरह के आदमी, इन्होंने इतनी सारी बंदियाँ अपने पाँव में अपने साथ बैठाई हुई हैं. ये क्योंकि मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था, तो मैं उनको भी उधर ले गई थी. पहली दफ़ा जब ये मुझे घसीट कर लेकर गए थे ना, तो मैंने कहा मैं तो जाना ही नहीं है ना ऊपर. वो कोई होंगे, कोई वो ज्वेलरी पहनी हो, क्या उन्होंने वो तस्वीर पहनी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, वो इस तरह का कोई जिस तरह का हुलिया होता है. मैंने वो समझा, मैं लड़ लुड़ के इनके साथ आ गई थी वापस. यही ज़मान हु एक्चुअली हेल्प मी. और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे थैंक यू अपने जेठ जी का करती हूँ, अरशद भाई का, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे शौहर दिए. मैं उनको भी खोने वाली थी, मैं डाइवोर्स पे थी तब. मेरी बच्ची जो डेथ बेड पे समझ ले चली गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है. हम खुश हैं, मेरी बच्ची भाग फिर रही होती है. मैं जितनी दफ़ा उसको देखती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा. और मैं खुद ये मेरी बेटी, और खुद जो एक पैनिक लाइफ में थी, उससे मैं निकली बाहर डॉक्टर बाबा की वजह से. तो मेरे जेठ जी का भी शुक्रिया, मेरे शौहर का भी शुक्रिया, डॉक्टर बाबा का तो शुक्रिया ही शुक्रिया है, ढेर शुक्रिया कि मैं इन सारी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर. और आज मैं बड़ी खुश हूँ. मेरा अब दिल करता है कि मैं अच्छे कपड़े भी पहनूँ, मैं तैयार भी हूँ. वरना मैं एक नुक्कड़ में लग के बैठे वाली बंदी हो गई हूँ. थी अजीब तरह, मेरे लिए दुनिया ख़त्म थी. मुझे समझ ही नहीं आती थी, मैं कहती बस जिन मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मेरे साथ अल्लाह मियाँ क्यों करूँ. लड़ाइयाँ बड़ी करना शुरू हो गई थी अल्लाह मियाँ से. तो ये मेरा है तो सबके वो तो बच्चियों का मैं बता रही थी कि वो जो बच्चियां जब मैं देखी थी तो मैं इनके साथ लड़ पड़ी थी. मैंने कहा यार ये कैसे वो बंदे हैं जो आप बता रहे हैं अल्लाह वाले, उन्होंने बच्चियां बैठाई हुई हैं. थोड़ी सी मैं वो भी थी ना रिलीजियस काइंड ऑफ भी, कि नहीं बंदियां अलग और बंदे अलग होने चाहिए, ये गलत है कि वो उनको हाथ नहीं लग. अब मैं उन सारी चीज़ों से जब उन्होंने मुझे समझाया, अब मुझे समझ आई है कि वो बच्चियाँ क्यों बैठी थी. क्योंकि उनके अंदर वो जो उस वक्त एनर्जीज निकल रही होती है ना पॉजिटिव वाली, और वो कंडीशन भी सम टाइम किसी की हो जाती है. अगर डॉक्टर बाबा की वो पास ना बैठे तो इसमें से यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाए. तो वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी और की भी ऐसी कंडीशन हो रही है, चुप करके उधर जाके बैठो. वो पकड़ के रखते हैं, सबको कंट्रोल करके रख रहे होते हैं. तो वो बच्चियाँ वो हैं, तो वो भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये सब कुछ जो भी हुआ. तो अगर किसी और की भी कभी कोई सोच आ रही हो कि बच्चियाँ क्यों बैठी हुई होती है, तो बच्चियाँ बेचारियाँ इस कंडीशन में होती है, इसलिए वो बैठी हुई होती है. बस यही है. बहुत कुछ है मेरे लिए तो, लेकिन आप लोगों के लिए यही है. थैंक यू. आपको आज शुक्रिया सुन के वाइफ के मुंह से कैसा लगा? आप भी अपने करती रहती है. अच्छा, जब दिल करे करती रहती है. ठीक है. हाँ, रिकॉर्ड पे आ गया. जब से मर्दों को डॉक्टर साहब से तरबियत मिली है, तब से औरतें भी थैंक यू करना शुरू हो गई. ये तो आपने ठीक है. मेरी खुद की फ्रेंड सर्कल में ऐसी बहुत सी बंदियां जो कंप्लेन करती थी अपने हस्बैंड के बारे में, हर वक्त करती रहती थी. अब मुझे समझ आ गई भी ना, तो मेरा दिल करता है यार तुम लोग छोड़ो, ऐसे नहीं है. हस्बैंड वाइफ की ये जो फाइट है ना, कुछ भी नहीं है. क्योंकि मैंने 7 साल लड़ी हूँ इनके साथ. मेरे को अपना हस्बैंड ही नहीं मानती थी. ये इनका हौसला, इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया इतना टाइम.
تو میں اپنے ایکسپیرینس سب کو بتا رہی ہوتی ہوں یار چھوڑ دو کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں اپنے ایکسپیرینس سب کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ نہیں کرو ایسے پلیز نہیں کرو یار. ان دا اینڈ جو آپ اکٹھے ہو نا وہی سب کچھ ہے, اور جو پہلا بندہ ہے نا آپ کا وہی بندہ, باقی سب کچرا ہوتا ہے. چھوڑ دو دوسرے تیسرے اس کی سوچ میں نہیں آنا, چونکہ ہمارا سرکل ایسا ہے ایلیٹ فیملی ہو جاتی ہے نا, وہ لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اچھا نہیں یہ نہیں تو دوسرا صحیح, دوسرا نہیں تو تیسرا. نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے جو پہلا دروازہ کھولا نا آپ کے لیے وہ بہترین ہے, تو اسی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو, اس میں آپ کو عافیت ہی عافیت ہے. تو میں پھر جب ان کو سمجھاتی ہوں نا تو پھر مجھے لگتا ہے میں اپنے ایکسپیرینس کو اچھے سے سمجھا پا رہی ہوتی, ورنہ میں یہ ایکسپیرینس نہ ہوتا نا تو میں نہیں سمجھا پانا تھا کسی کو بھی. اگر کوئی سمجھ جائے تو اچھی بات ہے. بتاؤ جب ڈاکٹر صاحب کے گئے تھے فرسٹ ٹائم, جب نیچے کھڑے ہوئے, ہاں جی, یہ مجھے زبردستی لے کر گئے تھے, ہماری تب بھی لڑائی ہوئی تھی. مجھے کہتے چل میرے ساتھ چل, چل میرے ساتھ چل. انہوں نے زبردستی مجھے گاڑی میں اٹھایا, گاڑی لاک کی, ہم نیچے پارکنگ میں گئے. انہوں نے مجھے کہتے ہیں اوپر ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں اوپر, تو تم جاؤ ادھر نا تم ٹھیک ہو جاؤ گی. مجھے نہیں پتا ان کو شاید کچھ مجھے یہ تھا کہ ان کے مائنڈ میں یہی ہے جو میرے بہن بھائیوں کے مائنڈ میں کہ اس میں تو جن ہے, تو میرے جن نکلوانے کے لیے کسی بابے کے پاس مجھے لے کے آئے ہیں. میں اس لیے پھر ان سے لڑی ہوں تقریباً 20-25 منٹ ہم گاڑی میں ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے بولتی رہی, اور میں نے کہا آپ بھی ایسے ہی ہیں, یہ آپ کو بھی نہیں ہے. پتہ نہیں میں ان کو بد دعائیں بھی دیتی تھی, آپ کے اندر بھی جن آئی, آپ کے اندر بھی یہ سب کچھ کیا کچھ ان کو کہتی رہتی تھی. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے, اللہ میاں نے مجھے راہ راست پہ لانا تھا, مجھے سمجھ دینی تھی کہ بھائی تجھے میں نے اٹھایا ہوا ہے بچی تو لوگوں کی تم نے ہیلپ کرنی ہے, تو یہ بتائیں گے تم نے کس طرح سے کرنا ہے. تو سورہ الرحمن از بیسیکلی از اے ہیلپنگ ڈور فار ایوری ون جو بھی اس سے فیض یاب ہونا چاہے. وہ ان کو دے مائک. آپ نے فکر نہیں بات فرسٹ ٹائم جب ہم لوگ مطلب ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے, کیا ہو جاتا اور سوری, تو وہ اپنا ارشد صاحب جو ہیں ہمارے بھائی صاحب, یہ انگلینڈ میں دیکھتے ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز, تو ہم لوگ بھی کافی بندوں کو ملتے جلتے رہے دائیں بائیں ادھر ادھر. تو میں نے کہا یار بس یہ اٹس آل سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجھے بار بار انگلینڈ سے کال کرے اور کہے کہ ادھر جا, یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تھے ارشد صاحب انگلینڈ میں. تو مجھے کیا جائے, میں کہ یار کیا کرنا ہے یار, چھوڑ یار. اس نے کو میں کو 2-4 ہفتے لگائے کہ یار کنوینس کیا مجھے کہ تو چلے جا, وہ تیری ٹائپ کے ہے. میں کہ یار میری ٹائپ کون سی ہے. خیر جب میں پہنچا تو پھر مجھے پہلی میٹنگ میں ہی جب میں وہاں پہ کھڑا ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کون, میں نے پھر بتایا اس طرح, اور اس طرح انگلینڈ سے بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ہو آئے وہاں سے. تو جب میرا فرسٹ ایکسپیرینس میرا بھی یہی تھا کہ جب میں آیا تو میں بیٹھا تو مطلب لڑکیاں دائیں بائیں ادھر ادھر اس طرح ہیں, اور جو بھی کچھ ہو رہا تھا بڑی چیزیں میرے ذہن میں آتی رہیں. پھر میں نے کہا یار یہ ہو نہیں سکتا, مطلب جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس طرح نہیں ہے کچھ بھی. اور تھوڑی دیر بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ دے آل نیڈ ہم بیسیکلی اسپرچل وے میں, انرجی میں, ہیلنگ میں, سو مینی پازیٹیو انرجیز میں. وہ پھر میں ہک ہو گیا. پھر اس دن سے پھر ہماری لڑائی تو چلتی رہتی تھی, یہ تو روٹین کام تھا ہمارا. نہ ہو تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کچھ مسئلہ ہے, کوئی آج لڑائی نہیں ہوئی ہے کوئی. تو اس کو پھر میں لے کے جب گیا ہوں تو پھر بڑی لڑائی ہوئی 20-25 منٹ وہاں پہ. پھر اس کے بعد جب یہ گئی ہے تو پھر میں تو ہے ہی نہیں, پھر ڈاکٹر صاحب ہی رہ گئے پھر پیچھے. ہم تو غائب ہو گئے پھر بیچ میں سے. تو ڈاکٹر صاحب کو تو سمجھ نہیں آتی, انہیں سلوٹ کریں, انہیں کیا کریں. مطلب ہی از الٹیمیٹ, جس طرح الٹیمیٹ ریمیڈی ہے نا, اسی طرح وہ بھی دی الٹیمیٹ ہی ہے. وہ انہوں بھی نے ہماری زندگی میں ماں کا رول پلے کیا, مطلب لٹرلی جیسے ماں ہوتی ہے نا اپنے بچے کو روتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو وہ سارے دکھ سمیٹ لیتی ہے اور اپنے اندر انہوں نے ہماری زندگی میں صحیح والا ماں کا رول پلے کیا, صحیح والا. مطلب وہ ماں ہی ہے. میں تو یہی کہتی ہوں وہ, میں ڈاکٹر بابا کہتی رہتی, پھر میں کہتی ہوں وہ میری ماں ہے. انہوں نے مجھے سمیٹا ہے, میرے ایک ایک دکھ کو, میرے اتنے کانٹے میرے اندر تھے, انہوں نے میرا ایک ایک کانٹا نکال کے مرہم لگائی ہے میری زندگی میں. مطلب میں نے جو 8 سال اپنی شادی شدہ زندگی, اور میں نے جو بچپن سے میں نے جو ایک درد تکلیف آئسولیشن والی زندگی گزاری, ڈارکنیس والی, مطلب بچے سکون سے سوتے ہیں رات کو اور میں بلکتی روتی اور کوستی رہتی تھی اپنے نصیبے کو, اپنی قسمت کو, کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا. تو وہ انہوں نے میرا ایک ایک جو ہے نا وہ کانٹا نکال کے اور مرہم لگائی ہے.
تو ماں ہے وہ میری ماں. یہ جو بچیاں پاس بیٹھی ہوتی ہے نا یہ سمجھ سکتی ہے میری تکلیف کو کہ یہ کتنی تکلیف دہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بچیاں جو ان کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو بڑے لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ بات کہ بھائی یہ کیا یہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ کیوں ہے ایسا. وہ اب ان کو کس طرح سمجھائیں کیونکہ دیٹس ناٹ دیئر لائن یو نو دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ دے آر ایکسٹریمسٹ ان سو مینی ادر ویز. تو اللہ نہ کرے کبھی ان کے کسی ایسے پیارے کو کچھ ہو جائے اور جب وہ پوری دنیا میں گھومے پھریں پاگلوں کی طرح اور ان کو کوئی شفا نہ ملے تو پھر ان کو پتہ لگے کہ یہ یہاں پر تو کپڑے اتار کے بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاؤ. پھر ان کو یہ احساس اس وقت ہوئے گا کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے مطلب ود ان پاسٹ ایئر اور 2 کہ جتنی لڑکیاں ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی ہیں ان کو وہ صحت یاب ہو گئی ہیں یو نو بالکل نارمل ہو گئی ہیں تو وہ اس ماں اس باپ سے پوچھیں کہ جس کی کوئی بچی تھی یا بہن تھی یا بیوی تھی کہ ان کو کیا ملا یہاں پہ بٹھانے سے. اس کو لوگوں کے لیے تو بڑا ایزی ہے نا ایم ہی کسی کے اوپر بھی کوئی بھی بات کر دینا جی یہ ہو رہا جی وہ ہو رہا جی نہ پتہ نہ کچھ ایم ہی بول دیں گے وہ تو بول کے پھر پکڑ میں بھی آتے ہیں پھر وہ تکلیفیں بھی سہتے ہیں پھر ساری پھر وہ تو بلکہ اسی طرح کا ایک کیس اس نے ڈیل بھی کیا تھا. وہ لڑکی کو کافی وہی جادو اور 6 جن اس کے اندر اور لوگ جاتے تھے تو کہتے تھے یہ والا گھر ہے مطلب وہ باہر سے کہتے تھے کہ یہ والا گھر ہے ہاں ادھر تو سایہ جن ہے جنوں والی بچی رہتی ہے یہاں. جنوں والی بچی یہاں پہ پورا پاکستان پھیر لیا انہوں نے. پھر یہ گئی ادھر دعا کرانے ہم دونوں گئے پھر اس نے کیونکہ اس کو میرے کام میں بھی کیا. قبیلے لوگوں نے بسائے تھے. تو اس کے اندر بھی قبیلے تھے تو اس کے اندر بھی قبیلے ہی تھے وہ کہتے تھے تو ود ان لائک 15-20 minutes دیٹ گرل واز ریلیکسڈ لائک اینی تھنگ لائک اس کی ماں پریشان ہوگی کہ اس کو ہو کیا گیا. آئی مین وہ آپ لوگوں کو تو سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے اور کیا وہی کیا اور 10-15 منٹ میں وہ ریلیکس ہوگی کھانا شروع کر دیا پانی پینا شروع کر دیا. پانی نہیں پی سکتی اسٹرا سے پیتی تھی لیکن اس نے اپنی مدر کو کہا کہ مجھے ویسے پانی لا کے دیں. وہ کتنے سالوں سے وہ ویسے اسٹرا سے پانی پیتی تھی نارملی پانی. فوراً اس نے کہا اس نے گلاس اس طرح نارمل پانی پیا اس نے ماشاء اللہ. ابھی وہ سعودیہ میں تھا میرا تھا میں ان کو بلاؤں لیکن ان کا نہیں ہو سکا یہاں پر آنا. وہ بھی آپ کو پھر پلس ہو جانا تھا ساروں کے لیے. ہماری تو ساری فیملی بھائی بھی ہمارے انگلینڈ میں 3 بھائی 4 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں ہم 6 بھائی ہیں ہم تو سب کے سب بھی جو ہے نا وہ ہک ہو گئے ہیں. ایون بیگمات بھی کین یو بلیو اٹ وہ گوری ہے بلکہ ہماری ایک جو بھابھی ہے اور بلکہ 2 بھابھیاں ہماری گوری ہیں تو ون آف دیم از کمپلیٹلی انٹو اٹ ایز ویل اینڈ باقی بھائی بھی اور کزنس بھی ہمارے جتنے ہیں وہ بھی اس پہ آ گئے ہیں. مطلب ابھی شاید آئیں گے بھی ادھر بھی کافی آئیں گے کچھ آنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں آئے. تو اس یہ ڈرگ ہے مطلب جو دیتے ہیں یہ ڈرگ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ریئل سوئچ ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے. ہاں جس میں ہم لگتے ہیں جا کے اور لائٹیں آن سب نظر آنا شروع ہوتے تب سے پہلے ہر طرف ڈارکنیس ہے پازیٹیو انرجی ہے انٹیلیجنٹ فرینڈ. تو اوبیسلی پھر ہمیں سب نظر آتا ہے. ڈاکٹر بابا وہ سوئچ ہے اور وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے ہیں اور وہ فیل بھی نہیں ہونے دیتے ہیں اور ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. بٹ وین یو آسک ہم ٹیل ہم ایسے واٹ یو نو لائک کریڈٹ لیس ہے مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو جو پیور اللہ کے جو ولی ہیں بیسیکلی جو کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ہمارا ایک دوست تھا کرنل قمر خواجہ قمر تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس گیا ادھر دربار میں حاضری دی تو کیونکہ بیکاز ہی واز اے کرنل وہ جا کے اس نے نا جس طرح آرمی والے سلوٹ مارتے اس نے وہاں اسی جا کے آرمی وے میں سلوٹ مارا. مجھے پڑا ہوا میں کہ یار کیا اس نے کمال فیلنگ کے ساتھ وہ کیا ہوئے گا کہ میں اپنے کمانڈر ان چیف کو سلوٹ کر رہا ہوں. تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ تو خیر ہستی کو جو بھی ہیں کیونکہ ہمارے جنرل جو تھے وہ یہ تھے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو بھی اسی طرح ہی سلوٹ کروں خدائی قسم کے فل پیشن اینڈ آل دیٹ کہ یار آپ نے کتنوں کے ساتھ کیا کچھ کر دیا اور ریوارڈ لیسن کچھ بھی نہیں. مطلب اوپر سے وہ بیکاز فرقہ ملامتی ہے تو وہ ملامت ہی لے کے خوش ہو جاتے ہیں. تعریف کرو تو وہ ویسے ہی چڑھ جاتے ہیں کہ یہ تعریف کیوں کر دی ہماری. تو بڑی دنیا کو کیا جی ہماری اپنی فیملی میں کئی مثالیں ہیں. وہ بھائی میرے بیٹھے ہوئے وہ ان کو بھی اسٹروک ہوا تھا فالج تھا تو 4 دن انہوں نے اپنی مرضی سے سنا تھا تو بولنے لگ پڑے اور پاؤں ٹانگیں ہلنا شروع ہو گئیں قصیدہ بردہ شریف. 4 دن کے بعد انہوں نے پھر روک لیا کہ یار میں اب کوشش کروں گا دوبارہ سنوں گا. بس وہ اس کے بعد پھر ذرا کام بھی رک گیا وہاں پہ. جتنا سنا اتنا ٹھیک ہو گیا جتنا سنا اتنا ٹھیک ہو. بس ابھی جو ٹائم ہوتا ہے پھر اسی حساب سے ہی ہونا ہوتا ہے.
یہ کافی بڑے ایکسپیرینسز تو بڑے ہیں جی جو بتانے والے ہیں, بٹ فار ناؤ آن اتنا ہی. یہ میں چھوٹی ہوتی تھی نا تو ایک میں نے لائن پڑھی تھی, اس وقت اتنی میں گمسم سی رہتی تھی, آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا. تو اس میں یہ تھا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے اور انہوں نے 360 بت جو ہیں وہ توڑے. میں بہت کنفیوز ہو گئی, میں نے کہا 360 بت توڑے, مطلب یہ کیا, یہ کون سے بت تھے؟ ایک بت ہوتا ہے, 2 ہوتا ہے, 3 ہوتے, 4. اب مجھے ڈاکٹر بابا سے مل کے سمجھ آئی ہے ہر بندے کے اندر 360 بت ہیں, ہر بندے کے اندر 360 ہے. کسی کے اندر انا کا, کسی کے اندر پارسائی کا, کسی کے اندر کہ جی میں بڑا نیکوکار اور جو ہیں وہ ہوں, اور مظلومیت کا, اور اس طرح کے بڑے بت ہم نے پالے تھے. میرے ساتھ تو جی ہمیشہ ہی ایسے ہوتے ہیں, میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, مجھے سب میرے ساتھ برا کر جاتے ہیں, یا میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تو تہجد گزار ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, میں حج و عمرہ بھی کرتا ہوں, پھر بھی میرے ساتھ یہ کیوں ہے؟ بیکاز یہ میں اس لیے آپ کو بات بتا رہی ہوں, میں اگر کسی کو یہ میسیج کنوے کر رہی ہوں نا ڈاکٹر بابا والا, تو مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت گزار ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ برا نہیں کیا, تو آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ جی اگر کسی کے لیے کچھ دل میں گرج رکھا, ہم نے تو کبھی نہیں, ہمارے ساتھ اگر کسی نے کیا ہو تو وہ بت پالا ہوا ہوتا ہے, وہ ہم نے بھی بت رکھے ہیں اندر. یہ وہی بت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت توڑے تھے, ہم انسانوں نے اپنے وہ توڑنے, جس کے ٹوٹ گئے اس کی میں ختم, تو ہر بندے کے اندر سے ہی اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. مجھے ڈاکٹر بابا سے یہی سمجھ ہے, یہ ہو سکتا